السلام علیکم دوستو۔ حکایت اولیاء میں درج ہے کہ ایک روز ایک شخص جب باہر سے اپنے گھر داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کی بیوی زاروں کی طرح رو رہی ہے۔ اس نے رونے کا جب سبب دریافت کیا تو وہ کہنے لگی کہ ہمارے گھر میں موجود درخت پر بیٹھنے والے پرندے اکثر اوقات مجھے بلا شرعی حجاب اور بغیر پردے کے دیکھتے ہیں، تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں اس میں اللہ کی نافرمانی اور گناہ کا ارتکاب نہ ہوتا ہو۔ اس کا اگر مجھے ایک دن اللہ کے سامنے حساب دینا پڑ گیا تو میں کیا جواب دوں گی؟ بس یہی سوچ کر اور اسی خوف سے میں رو رہی ہوں۔ اور اس کی اس درجہ پاکدامنی، پاکیزگی اور جذبہ خدا ترسی کو دیکھ کر عالم بے خودی میں فوراً اس کا ماتھا چوما اور اسی وقت کلہاڑی لے کر گھر میں موجود درخت کو کاٹ کر باہر پھینک دیا۔ اس حکایت میں آتا ہے کہ اس واقعے کے کچھ عرصے بعد وہ شوہر اپنے کام سے جلدی فارغ ہو کر اپنے نارمل وقت سے کچھ پہلے ہی گھر آ گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کی وہی پارسا بیوی اپنے عاشق کی باہوں میں لپٹی ہوئی سو رہی ہے۔ یہ ناقابل یقین اور دل خراش منظر دیکھ کر اس نے مزید کچھ نہیں کیا، بس گھر سے اپنی ضروریات کا سامان لیا اور اپنا گھر اور بستی چھوڑ کر نکل پڑا اور چلتے چلتے ایک دوسرے شہر تک پہنچ گیا جو بادشاہ وقت کا اپنا شہر تھا۔ وہاں پہنچا تو دیکھا کہ امیر شہر کے محل کے ارد گرد کافی لوگ جمع ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر جب اس نے اس بھیڑ کا سبب پوچھا تو لوگوں نے بتایا کہ بادشاہ وقت کا خزانہ چوری ہو گیا ہے۔ اسی دوران اس بھیڑ سے ایک ایسے شخص کا گزر ہوا جو پورے پاؤں کی بجائے صرف اپنی انگلیوں کے اطراف کے بل پر بہت سنبھل سنبھل کر اور بچا بچا کر انتہائی احتیاط سے چل رہا تھا۔ اس آدمی نے جب اس شخص کے بارے میں دریافت کیا کہ یہ صاحب کون ہے تو لوگوں نے بتایا کہ یہ اس شہر کے دینی مذہبی پیشوا اور شیخ صاحب ہیں جو اپنی انگلیوں کے بل پر محض اس لیے چلتے ہیں تاکہ ان کے پاؤں کے نیچے کوئی چیونٹی آ کر دب نہ جائے اور اس کی موت نہ ہو جائے، اس طرح وہ ناحق قتل نفس کے عظیم گناہ کے مرتکب نہ ٹھہر جائیں۔ شیخ صاحب کے متعلق لوگوں کا یہ جواب سن کر آدمی نے فوراً برجستہ کہا، اللہ کی قسم مجھے بادشاہ کے خزانے اور تجوری کے چور کا حتمی پتہ چل گیا ہے، مجھے اسی وقت بادشاہ کے پاس لے چلو۔ بادشاہ کے پاس پہنچ کر ابتدائی بات کے بعد اس آدمی نے عرض کیا کہ بادشاہ سلامت، آپ کی تجوری کا چور کوئی اور نہیں بلکہ آپ کے شہر کے دینی اور مذہبی پیشوا اور آپ کے قریبی شیخ صاحب ہی ہیں۔ یہ سن کر بادشاہ کو سخت حیرت اور تعجب ہوا، جس پر وہ آدمی مزید یقین دلاتے ہوئے کہنے لگا کہ اگر مجھے اس الزام میں جھوٹا پایا جائے تو میرا خون معاف، اور اس الزام کے بدلے اگر میری گردن بھی اڑا دی جائے تو میں اس کے لیے بھی مکمل طور پر تیار ہوں۔ آخر کار بادشاہ نے اس کا اتنا پختہ جواب سن کر شیخ صاحب کو فوراً دربار میں حاضر کرنے کا حکم دے دیا۔ انہیں دربار میں لایا گیا۔ پوچھ تاچھ اور تحقیق کے بعد آخر کار شیخ صاحب نے اپنا جرم قبول کر لیا۔ اس مذہبی پیشوا کے اقرار جرم کے بعد بادشاہ اس شخص سے کہنے لگا، تم یہ بتاؤ کہ آخر تم کو یہ کیسے پتہ چلا کہ چور یہی شخص ہے، جبکہ وہ اپنی ظاہری شکل و صورت اور اپنی وضاحت سے انتہائی نیک، صالح اور پارسا دکھتا ہے؟ بادشاہ کے قیمتی سوال کا جواب اس آدمی نے اپنے سابقہ تجربات کی روشنی میں دیا۔ وہ یہ تھا کہ جب بھی اظہار پارسائی میں مبالغہ آرائی ہو رہی ہو اور جہاں بھی نیکی اور فضائل کے بیان میں حد سے زیادہ دکھاوا نظر آئے تو آپ فوراً جان لیں کہ وہاں ضرور کسی بڑے جرم اور گناہ کو چھپانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ سچ یہی ہے کہ اس پارسائی سے شرافت نہیں آ سکتی۔ شرافت نفس میں ہوگی تو انسان پارسا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ظاہر کے ساتھ ساتھ اپنے باطن کو سنوارنے کی بھی توفیق، حقیقی پارسائی اور تقوی نصیب فرمائے، آمین۔
دوستوں مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کا واقعہ پسند آیا ہوگا۔ پسند آنے کی صورت میں لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور مزید ایسے ہی سبق آموز واقعات کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ جزاک اللہ۔